بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود تھے۔ ہندوستان میں تو تھے ہی تھے، یاغستان میں، کابل میں، قندھار میں، ترکی میں، اور پھر حجاز میں، مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں اور دیگر مقامات پر آپ کے تلامذہ کی بڑی بڑی جماعتیں موجود تھیں۔ جو آپ کے تلامذہ اس مزاج کے تھے، اس میدان کے تھے، آپ نے ان کو اپنا ہم نوا بنایا۔ جو اس میدان اور مزاج کے نہیں تھے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایک لازمی بات ہے کہ جس میدان میں، جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسی متعلقہ میدان، اسی شعبہ، اسی فیلڈ کے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو حضرات اس میدان کے تھے، آپ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے اپنا مرکز قبائلی علاقہ جات کو بنایا۔ پھر اس کو مرکز بنانے کے لیے آپ نے جو چند اقدامات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو قبائل کی آپس میں دشمنیاں قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھیں، آج بھی ہیں، آپ نے انہیں ختم کروانے کی کوشش کی۔ حضرت حاجی صاحب ترنگزئی اور دیگر حضرات جو ان علاقوں کے تھے ان کی ذمہ داری لگائی، خان عبد الغفار خان، ان کی ذمہ داری لگائی کہ قبائل کی آپس کی دشمنیاں ختم کروائی جائیں، کیونکہ اس سے قبل 1824 تا 30 کی جنگ آزادی میں حضرت سید احمد شہید کی جماعت کو انہی حالات کا سامنا تھا کہ قبائلی سرداروں کی، خوانین کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ ان دشمنیوں کا نقصان تحریک کو ہوا، کیونکہ وہ سارے خوانین تھے تو مسلمان، ان کی آپس میں رنجشیں، رقابتیں، عداوتیں، دشمنیاں یہ مشکلات پیدا کر رہی تھیں۔ چنانچہ آپ نے ان خوانین کے سرداروں کے آپس کے تنازعات کے خاتمے کے لیے کوششیں فرمائیں۔ ان علاقوں کو ہی اپنا مرکز قرار دیا، کیونکہ باقی علاقے تو انگریز کے قبضے میں تھے، اور جہاد کے بنیادی اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایسا علاقہ جہاں آپ آزادی کے ساتھ جہاد کر سکتے ہوں، آپ خود امیر ہوں یا کسی امیر کے ماتحت ہوں، اور جہاں سے آسانی کے ساتھ آپ کو امداد بھی پہنچ سکتی ہو، آپ کے اخراجات، آپ کا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچ سکتی ہوں، یعنی راستے بھی بند نہ ہوں۔ تو حضرت سید احمد شہید کے پیش نظر بھی یہی تھا، اس لیے انہوں نے ان علاقوں کا انتخاب فرمایا۔ حضرت شیخ الہند نے بھی انہی علاقوں کا انتخاب فرمایا۔ مراکز قائم کر دیے گئے۔ پہلا مرکز اس تحریک کا، تحریک انقلاب کا، آزاد قبائل کو بنایا گیا، دین پور شریف کو بنایا گیا، امروٹ شریف کو بنایا گیا، ایسے ہی سانگڑ کے علاقے میں، حیدرآباد کے علاقے میں مراکز قائم کیے گئے، اور مختلف علماء کرام کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ اب حضرت نے خود ارادہ فرمایا کہ جہاد کے لیے یہاں سے نکلنا ضروری ہے، یہاں رہ کر تو ممکن نہیں تھا، لہذا آپ نے سفر حج فرمایا اور یہاں سے روانہ ہوئے۔ برطانوی افواج اقتدار کے جاسوس بھی آپ کے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے کوشش کی کسی طرح آپ کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن جہاں پر ٹرین رکتی ہزاروں کا اجتماع ہوتا اور لوگ استقبال کرنے والے ہوتے، تو ممکن نہ تھا کہ یہاں گرفتاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کے کپتان کو خط لکھا کہ جو ہی یہ جدہ اتریں تو انہیں اترنے سے پہلے جہاز میں ہی گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جیسے 2 سال قبل کرونا وبا آئی تھی،
اسی طرح اس دور میں بھی غالباً ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ لہذا یہاں سے جانے والے مسافروں کا قرنطینہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ اصول بنایا کہ جدہ آنے کی بجائے جزیرہ سعد میں مسافروں کو اتار کر ان کا قرنطینہ ہو، 8 10 دن 12 دن وہ وہاں ٹھہریں۔ تو اس طرح ان کو جزیرہ سعد میں اتار لیا گیا اور جدہ پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت مدنی نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر انصاری نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا، اس کے لوگ ہر جگہ موجود تھے، تو اس نے قصداً وہ تار جہاز کے کپتان تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ اس تک تب پہنچا جب حضرت جہاز سے اتر چکے تھے، وہ تار ہی ان کو تاخیر سے ملا۔ یہاں سے آپ پھر قرنطینہ کے بعد جدہ تشریف لے گئے اور وہاں سے اونٹوں کی سواری کو اختیار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ یہ ذی قعدہ کے آخری ایام تھے، آپ نے حج فرمایا، اور اسی دوران یہاں پر موجود ہندوستانی تاجر جو طویل عرصہ سے وہاں مقیم تھے اور ترکی کے گورنر اور ذمہ داران کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، ان کے ذریعے آپ نے گورنر حجاز غالب پاشا کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے عزائم کا اظہار فرمایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے غلام ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے حضرت کی گفتگو سنی اور اس کی بھرپور تائید کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے گورنر مدینہ انور پاشا کے نام خط دیا جائے تاکہ میں ان سے بھی ملاقات کروں۔ پھر آپ مدینہ پاک پہنچے اور یہاں کے گورنر جو تھے ان سے ملاقات ہوئی، ان تک اپنی دعوت، اپنا پیغام پہنچایا، وہ بھی آپ کے ہم نوا ہو گئے۔ پھر یہیں کچھ عرصے کے بعد ایک اجتماع ہوا، جس اجتماع میں علماء کا اجتماع تھا، جس میں گورنر حجاز غالب پاشا، گورنر مدینہ انور پاشا، یہ حضرات بھی تھے، اور دیگر بھی عرب و عجم کے علماء آئے ہوئے تھے۔ ان علماء کے سامنے، ان کی موجودگی میں، ان دو گورنروں کے سامنے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے تقریر فرمائی اور اپنا پیغام اور جہاد کے احکام، جہاد کے مسائل، جہاد کی ضرورت، اس کو واضح فرمایا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند نے ان دونوں گورنروں سے کہا کہ آپ ہمیں ایک تحریر دے دیں جو بر صغیر میں موجود مسلمانوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ خلافت عثمانیہ ہماری پشت پر ہے۔ آپ خلافت عثمانیہ کی طرف سے ہمیں تحریر دیں جو عربی، اردو اور انگلش تینوں زبانوں میں۔ لہٰذا ان دونوں حضرات نے آپ کی تائید کی اور 2 3 دن کے بعد وہ تحریریں آپ کے پاس پہنچ گئیں۔ اب آپ نے ان تحریروں کو اپنے مراکز تک پہنچانے کے لیے کہ پہلے یہ تحریریں اپنے مراکز میں پہنچیں، پھر ان مراکز کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے تاکہ انہیں حوصلہ ہو، انہیں ہمت ہو، ان کی شجاعت میں اضافہ ہو۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان کسی میدان میں کودنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری طاقت، قوت زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے۔ یہاں پر بھی میدان میں اتر رہے تھے، جو لوگ میدان میں اتر رہے ہوتے ہیں اللہ پر تو یقین ہوتا ہے، لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ خطوط ان تمام مراکز میں پہنچنے تھے۔ اب یہ خطوط کیسے بھیجے جائیں، اس کے لیے ایک لکڑی کا صندوق تیار کیا گیا۔ اس صندوق کے جو تختے تھے، ان تختوں کو اندر سے خالی کر کے اس میں وہ خطوط رکھے گئے، اور پھر تختے کو جوڑ دیا گیا، یوں جوڑ دیا گیا
کہ کسی کو بھی شک نہ گزرے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے۔ ان صندوقوں میں دوسرا سامان بھی ڈال دیا گیا، کپڑے وغیرہ بھی ڈال دیے گئے۔ بہرحال وہ صندوق ادھر پہنچ گئے۔ اب طے یہ ہوا تھا کہ ان صندوقوں کو فلاں فوٹوگرافر کے پاس لے جایا جائے، وہ ان کی فوٹو بنائے، پلیٹیں بنے، پھر ان کے فوٹو یعنی چھپ کر یہ تقسیم ہو جائے۔ وہ خطوط یہاں پہنچ گئے، چھپ بھی گئے، مراکز میں پہنچ بھی گئے۔ اگلے سال اسی تحریک کے ایک ممبر تھے، بااعتماد تھے، لیکن سرد گرم چشیدہ نہیں تھے، یعنی حالات سے واقف نہیں تھے، حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے انہیں سارے حالات بتا دیے، صندوق کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ صندوق گیا، اس میں یوں کاغذات تھے اور ان کے فوٹو فلاں دکان پر فلاں جگہ پر لے لیے گئے، ان کو چھپا دیا گیا، چھپا کر تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان سے ذکر فرما دی۔ اب ادھر سے ہندوستان آنے والے ہر جہاز کی تلاشی ہوتی تھی، ہر فرد کی تلاشی ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ صاحب بھی جب تشریف لائے، انہیں جہاز سے اتار لیا گیا، انہیں ترغیب دونوں سے کام لیا گیا، گاجر بھی دکھائی گئی، ڈنڈا بھی دکھایا گیا، ڈرایا دھمکایا بھی گیا، کچھ مخلص لوگ بھی پیش کیے گئے۔ تو یہ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ ساری بات انہوں نے بتا دی، جس کے نتیجے میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے اور پھر وہ خطوط بھی بہرحال برآمد ہو گئے۔ تو پھر ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت لاہوری کی گرفتاری، حضرت امروٹی، حضرت دین پوری اور دیگر بڑے بڑے علماء اس کی لپیٹ میں آئے اور وہ گرفتار ہو گئے۔ یوں یہاں پر وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ ادھر حضرت شیخ الہند مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر مکہ سے طائف کی طرف چلے گئے کہ آخری ملاقات گورنر حجاز کے ساتھ کر لی جائے۔ آپ نے وہاں آخری ملاقات کی اور معاملات طے فرمائے۔ ادھر وہ حالات چل رہے تھے، ادھر یہ ہو رہا تھا، دونوں کام برابر چل رہے تھے۔ ان سے ملاقات کر کے آپ روانہ ہونا چاہ رہے تھے کہ شریف عبداللہ جو مکہ کا شریف تھا، حکمران تھا، حجاز کا نمائندہ تھا ترکوں کی طرف سے، اس نے بغاوت کر دی، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور بغاوت اس کو لالچ دیا گیا کہ آپ ترکوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پورے عرب کا حکمران بنا دیں گے، پورا عرب آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ وہ اس بہکاوے میں آ گیا۔ اس میں لارنس آف عربیہ کا بھی کردار ذکر کیا جاتا ہے اور یقیناً اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ اس بہکاوے میں آ گیا، اس نے بغاوت کر دی اور عثمانی پولیس اور فوج کے جو لوگ تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ان حالات میں حضرت شیخ الہند نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جتنا جلدی ممکن ہو یہاں سے نکلا جائے اور آزاد قبائلی علاقہ جو اپنا مرکز ہے وہاں پہنچا جائے۔ اب اس کے پہنچنے کے لیے ایک راستہ تو ہندوستان والا تھا، اس راستے سے آنے میں یقیناً ایک طرح کی پریشانی تھی کہ ہر آنے والے جہاز کو وہ چیک کرتے تھے کہ شیخ الہند وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس تاریخ کے امیر ہیں، لہذا وہ یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا۔ ایک راستہ اور تھا کہ شام اور روس کے ذریعے وہاں پہنچا جائے، لیکن وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بیس بدل کر یا کسی بھی طرح یہاں سے نکلا جائے۔ آپ مکہ پہنچے تو یہاں پر بغاوت عروج پر تھی، یہاں کے علماء بک چکے تھے، وہ شریف کے ہم نوا بن چکے تھے۔ تھا تو بدماش، شریف اس کا نام تھا، ٹائٹل تھا تو بدماش۔ لازمی تو نہیں ہے کہ جس کا نام شریف ہے وہ شریف بھی ہو، بدماش بھی ہوتے ہیں کئی، جس طرح کہ یہ بدماش تھا۔ تو اس نے علماء کو کنٹرول میں کر لیا، حرمین کے مدرسین کو بھی خرید لیا گیا۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ مکہ میں تشریف فرما تھے
جو شیخ الاسلام تھا، بڑے عالم کا خطاب تھا شیخ الاسلام، اس نے اپنا نمائندہ آپ کے پاس بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور ایک تحریر بھی سامنے رکھی جس کا عنوان تھا کہ یہ تحریر حرم مکی شریف کے مدرسین کی طرف سے ہے، یہ عنوان تھا۔ اور عنوان کیا تھا، تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی کہ ترکی کے حکمران سب کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ جب وہ تحریر آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اس تحریر کو پڑھ کر فرمایا کہ دونوں باتیں غلط ہیں اور مجھے ان پر دستخط کرنے کا حق نہیں ہے۔ عنوان ہے کہ حرم مکی کے مدرسین کی طرف سے یہ تحریر ہے، تو میں حرم مکی کا مدرس نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات کہ ترکی والے کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد جائز ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اس طبقے میں نہیں تھے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے، ہم تحفیظی لوگ ہیں۔ وہ اور لوگ تھے جو کل بھی مسلمانوں کی تکفیر کر رہے تھے، آج بھی تکفیر کر رہے ہیں، وہ کوئی اور طبقہ ہے۔ حضرت نے اس تحریر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، بہت زور لگایا گیا، لالچ دیے گئے، فرمایا کہ نہیں۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا۔ آپ کے ساتھ مولانا عزیر گل، حکیم نصرت علی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اور ایک مولوی وحید جو غالباً حضرت مدنی کے بھتیجے تھے، یہ 5 لوگ تھے۔ انہیں یہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گرفتار کر کے پہلے مصر